السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو قول الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین هم من قبلہم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزوں کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا۔ جناب رسول مآب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا مہینہ۔ قائرین محترم، اس ماہ مبارک میں ہماری بنیادی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے وہ روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے روزہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ہماری قوت ارادی مضبوط ہوگی تو ہم صبر و تحمل سے لالچ اور اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر سکیں گے، اور روزہ اسی چیز کو بڑھاوا دیتا ہے۔ تلاوت قرآن صرف زبانی تلاوت نہیں، تلاوت قرآن سے مراد صرف زبانی تلاوت نہیں بلکہ اس پر عمل اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے دل و دماغ کو معنویت اور ہدایت پر پر کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آیتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی الہی تعلیمات کے سامنے میں گزاریں۔ پہلی رات کے اعمال و فضائل۔ خدایا تیرا شکر ہے قارئین محترم، پہلی رات اعمال و فضائل کی ابتدا میں خاکسار اس دعائے شکر سے کرتا ہوں جو تفسیر سورہ الحجرات میں شہید المحراب آیت اللہ السید دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے متعلق بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ میں انہیں گنوانے سے قاصر ہوں۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں سجدہ شکر ادا کرو اور اس سجدے میں کہو کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھ پر موت نہیں آئی اور ایک بار پھر عبد اور اولیاء کو حاصل کرنے میں کامیابی ہو گیا، عید اولیاء کو حاصل کرنے میں کامیابی ہو گئی۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے ہیں۔ چاند دیکھنا۔ ماہ مبارک رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کیجئے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند کیجئے، چاند کو مخاطب کر کے یہ کلمات ادا کریں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اے معبود، اس چاند کو ہمارے لیے طلوع کر امن و امان، سلامتی، روی کے ساتھ اور اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف کرنے کا ذریعہ بنا۔ اے معبود، اس مہینے میں ہم پر خیر و برکت نازل فرما اور ہمیں خیر و بلائی سے ہمکنار کر دے، اور اس مہینے میں ہم سے نقصان، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کو دور کر دے۔ پہلی شب کا غسل۔ ماہ رمضان کی شب اول میں غسل کریں، کیونکہ جو کوئی اس رات غسل کرے گا آئندہ ماہ رمضان تک خارش وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اس رات کوشش کریں کہ پہلی بہتی ہوئی نہر میں غسل کریں۔ غسل طلوع آفتاب کے وقت بہتر ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ابو عبداللہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں کوشش کریں کہ روضہ مقدس امام حسین کی زیارت کریں، اس سے تمام گناہ جھڑ جائیں گے اور اس کی سال میں حج و عمرہ کرنے والا تمام افراد جتنا ثواب حاصل ہوگا۔
اگر قبر مطہر کی زیارت کے لیے مجبوراً نہ جا سکے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو گھر میں بھی پڑھنا انشاءاللہ تعالی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ 1000 رکعت نماز کی ابتدا۔ مولا امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ابتدا پہلی رات سے ہوگی۔ ترکیب یہ ہے، پہلی اور دوسری عشر میں 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ نماز مغرب کے بعد 8 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 12 رکعت نماز پڑھیں۔ پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 30 رکعت 2 کر کے پڑھے۔ نماز مغرب کے بعد 8 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 22 رکعت نماز پڑھے۔ اس طرح یہ کل 700 رکعت ہوگی۔ پھر 19 ماہ رمضان کی رکعت 100 رکعت، 21 کی رات 100 رکعت اور 23 کی رکعت 100 رکعت نماز پڑھیں، کل 1000 رکعت ہو جائے گی۔ نماز برائے حفاظت۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کریں۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو قرآن سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ بس اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا اور ہر طرح کے دکھ درد اور خوف و خطر میں اس کا محافظ رہے گا۔ پہلی رات کی نماز۔ ناصر النبین امام الصائمین مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان کی پہلی رات کو جو کوئی یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کا ثواب عطا کرے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ روز قیامت صدیقین میں شمار ہوگا۔ یہ نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھے۔ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز پہلی شب ماہ رمضان قربتاً الی اللہ۔ نماز ہر رکعت میں سورہ حمد کے 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ قارئ محترم، یہاں ماہ رمضان کے متعلق مختصر اعمال کیے جائیں گے، مزید دعائے کتب مفاتیح الجنان وغیرہ سے رجوع کریں۔ اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور تمام مومنین کرام سے بلدستہ التماس کی کثرت کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز کا ایک بہار ہوتی ہے اور رمضان قرآن کی بہار ہے۔ اس مہینے میں انسان کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، استغفار کرے، دعائیں پڑھے۔ اگر جگہ بدل گئی ہے مگر گھر کو اپنے لیے ایک بہترین عبادت گھر قرآن کی تلاوت کرے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو، دعاؤں کا سلسلہ گھروں میں جاری رہے تاکہ بلائیں، مصیبتیں، آفتوں سے انسان محفوظ رکھے۔ اپنے گھروں کو مرکز دعا بنائیں، علم کا گہوارہ بنائیں، دعاؤں کا گہوارہ بنائیں اپنے گھروں کو۔ غیبتوں سے پرہیز کریں۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا بھی روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ تمام مومنین کرام سے یہی دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک جو آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں کے ساتھ ہمارے سامنے آیا، ہم اس کو پروردگار کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ذریعے اس آفت اور بلا کو دور فرمائیں۔ اور تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں پڑھیں تاکہ آپ کا گھر منور قرآن مجید سے منور ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک 1441 ہجری شیعہ اثنا عشری جماعت خوجہ پالیتانہ جماعت کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کا پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ روز ایک پارہ کا تلاوت خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کی طرف سے پڑھا جائے گا۔ لہذا مومنین سے بھی التماس ہے کہ اپنے گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کو جاری و ساری رکھیں۔ دعائے قبل تلاوت قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بالحق انزلتہ وبالحق نزل، اللہم عظم رغبتی فیہ واجعلہ نورا لبصری۔
وشفاء لصدری وذهبا لهمی وحزنی اللہم زین به لسانی وجمل به وجهی وقو به جسدی وارزقنی حق تلاوت على طاعت عناء اللیل واطراف النہار واحشرنی مع النبی محمد وآلہ الاخیار الابرار علیہم السلام۔ ترجمہ: خدایا تو نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل بھی ہوا ہے۔ خدایا اس میں میری رغبت کو زیادہ کر دے اور اسے میری بصارت کے لیے نور، میرے سینے کے لیے شفا اور میرے ہم و غم اور رنج کے زوال کا ذریعہ بنا دے۔ خدایا اس قرآن کے ذریعے میری زبان کو آراستہ کر دے اور میرے چہرے کو جمیل بنا دے اور میرے جسم کو قوت عطا فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں شب و روز کے اوقات میں تیری اطاعت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا رہوں۔ مجھے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پسندیدہ آل اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وقالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذين جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبلكم وآتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلی العظیم ورسولہ الکریم۔ دعائے ختم قرآن۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے خدا میری قبر میں میری پریشانی کو دور کرنا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما، اور واجعلنی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور قرآن کو میرے لیے پیشوا اور باعث نور و سبب ہدایت فرما۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوۃ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اور قرآن میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں یا وہ جو کچھ قرآن میں نہیں جانتا وہ سکھا دے، اور مجھے اس کے صبح و شام تلاوت نصیب کر، اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا۔ اے عالم کے پیشوا، اے عالم کے پرورش کرنے والے، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں یا اللہ یا اللہ اس تھوڑی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار آفت اور بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما، ہم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیران و گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے میرے معبود، حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما یا اللہ۔